السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے میں ایک عجیب سی رونق چھا جاتی ہے۔ ہر طرف بات ہوتی ہے کہ کون سا جانور لیا جائے یا کہیں حصہ لے لیا جائے، اور جب جانور گھروں میں آ جاتے ہیں تو ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے جانوروں کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ امپریسو اور ویلیویبل ہے، اور جو لوگ مہنگے جانور خریدتے ہیں وہ فخر سے ان کی ایگزیبیشن کرتے ہیں، جبکہ وہیں جن کے پاس کمزور جانور ہوتے ہیں وہ ان کی قیمتیں بڑھا چڑھا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ غرض ایک کمپٹیٹو ایٹماسفیئر ہر طرف چھایا رہتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو قربانی کی افورڈیبلٹی نہیں رکھتے ہیں، جن کے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے، ان کے دل میں ایک خلا سا پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس ریس سے کیوں باہر ہیں، یا پھر یہ کہ عید کے دن وہ گوشت کی سیلف سفیشینسی کے لیے دوسروں کے محتاج کیوں ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے سامنے قربانی کے بعد گوشت کی کلیکشن، ڈسٹریبیوشن اور پھر اس کے بعد پکانے کی ایگزاسٹنگ اور تھکا دینے والے معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ بچوں کا انتھوزیازم الگ، وہ جوش و خروش کہ جانوروں کو گھمانے، کھلانے، پلانے میں ہر وقت بزی رہتے ہیں، اور ان کا شوق عید کے دن جانوروں کو ذبح ہونے کے سین تک عروج پر رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی عید الاضحیٰ کی اصل روح ہے؟ کیا یہ سب صرف جانور اور گوشت کے ارد گرد گھومتا ہے؟ اگر دین کے حوالے سے کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ بس قربانی کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا فقہی مسائل تک رہتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس عبادت کی ڈیپر میننگ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ دین اسلام میں قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندے کو اس کے پروردگار کے ساتھ تعلق کی ریمائنڈر دے۔ قربانی اس تعلق کا ایک عظیم مینیفیسٹیشن ہے۔ جب ایک مومن جانور ذبح کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے رب کے سامنے ایک میسج بھیجتا ہے: اے پروردگار، آج میں تیرے نام پر یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اور اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے جو ہمیں اس الٹیمیٹ سیکریفائس کی یاد دلاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اس کا جینا، مرنا، سب کچھ اس کے رب کے لیے ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی کہہ دو کہ میری نماز، میری تمام مراسم عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قربانی ہمیں یہ لیسن دیتی ہے کہ ہمارا وجود، ہماری زندگی، ہماری ہر چیز اسی ایک معبود کے حوالے ہے۔ یہ عبادت ہمیں اپنی انا، اپنے ایگو، اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو قربان کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مشروع کی تاکہ وہ چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں عطا کی۔ اب سنو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے حوالے ہو جاؤ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک علامتی ڈکلیریشن ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا وجود، اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اور جب ہم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ابدی رحمتوں کے لیے سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے گوشت کو کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی اجازت دیتا ہے، یہ میسج دیتے ہوئے کہ تم مجھے کچھ نہیں دیتے ہو بلکہ دینے والا میں ہی ہوں۔ یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے
کہ اللہ کے ساتھ ڈیل کرنے والا کبھی لاس میں نہیں رہتا ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن افسوس، ہمارا اپروچ اس عظیم عبادت کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارا فوکس جانور کی قیمت، ان کی نمائش اور گوشت کی تقسیم تک محدود رہتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ قربانی ایک اسپریچول ایکٹ ہے۔ اگر اس میں شو آف اور ہپوکریسی کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ اس عبادت کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق کی نگاہ میں نمایاں ہونے کی نیت سے کوئی عمل کرے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دے، تو قیامت کے دن وہ شہید بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کتنا سیریس میٹر ہے ریاکاری، شو آف کرنا، خاص طور پر ان اعمال میں جو صرف خدا کے لیے کیے جائیں۔ دین اسلام کا اصل مقصد انسان کا تزکیہ ہے، پیوریفیکیشن، ریفائنمنٹ اور سیلف ڈسپلن ہے، یعنی اسے پاکیزہ بنانا ہے، اس کی شخصیت کو نکھارنا ہے اور اس کے اخلاق کو بلند کرنا ہے۔ یہی تزکیہ ہے۔ لیکن ہم قربانی کے اس عمل میں نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اس پاکیزگی کو بھی ذبح کر دیتے ہیں جو ہم سے مطلوب ہے۔ ہم صرف جانور نہیں کاٹتے بلکہ اپنے اندر کی کلینلینس اور طہارت و صفائی کو بھی، جیسے جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن، اس کو بھی ہم ذبح کر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن جو گندگی کے سین ہمارے گھروں، گلیوں اور شہروں میں نظر آتے ہیں اور جو ان ہائیجینک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ کسی سچے مسلمان سے تو کیا، ایک مہذب انسان سے بھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی اللہ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس سے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں تقوی اور بندگی کی وہ کیفیت، وہ انر اسٹیٹ، وہ اسپریچول ایٹماسفیئر جو ایک مسلمان کے وجود میں ہونا چاہیے، وہ پہلے ہی مسنگ ہے۔ اور اس پر مزید ظلم یہ کہ ہم قربانی کے بعد گندگی کی ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ہمارے گھر، ہمارے علاقے، ہمارے شہر گندگی سے بھر جاتے ہیں۔ کیا یہ ایک دینی تہوار کے موقع پر ایک عظیم عبادت کو پرفارم کرتے ہوئے ہونا چاہیے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پر ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے قربانی کرنے کا دن ہے، عبادت اور بندگی کا مظہر ہے، جس کا مقصد اسپریچول اپلفٹمنٹ ہے؟ ہم ایک عظیم عبادت کو پرفارم کرتے ہوئے اس کے ظاہری پہلو پر تو زور دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایتھیکل اینڈ ہائیجینک رسپانسبلٹیز کو بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عبادت کا اثر دلوں پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ماحول پر منفی اثر چھوڑ جاتا ہے۔ قربانی کوئی میکینیکل ریچول نہیں ہے، یہ ایک زندہ عمل ہے جو ہمیں اپنی ذات سے بلند ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی خود غرضی کو قربان کرنے کا لیسن دیتا ہے۔ یہ ہمیں صبر، ایثار اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا وجود ہمارے رب کے حوالے ہے۔ لہذا قربانی کو صرف ایک رسم تک محدود نہ رکھے، ہمیں چاہیے کہ اس کی حکمت کو سمجھے اور اسے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔ ہم اپنے گھروں اور علاقوں کو صاف رکھیں کیونکہ کلینلینس ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں ہر فرد ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو، اور یہی عید الاضحیٰ کا اصل میسج ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمیں اس کی اصل روح کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو صبر، ایثار اور تقوی سے روشناس کرے۔ آمین۔